جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو، اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔
اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی۔ وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تم میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ سو ان کا عہد تمام ہوا جو اس دور کی مسجد کے نگہبان بنائے گئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو انہی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ تھا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ پھر تم نے دیکھا
کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، سو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور تمہیں مال اور بیٹے عطا فرمائے اور تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ یہ پہلا وعدہ تھا۔ اس کے بعد جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زوراور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔ اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا پروردگار ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں، انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ اگر دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی دھندلا دی کہ اس میں راحت پاؤ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جان لو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کر لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی اس گمراہی کا وبال اپنے ہی اوپر لاتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سو کیا جلدی مچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر حجت پوری کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں اسی طرح ہلاک کر دیں۔ اے پیغمبر، اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں سرے دست یہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا۔ اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے، اور مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں۔
ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت البتہ کہیں بڑھ کر ہے۔ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو۔ تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں۔ انہیں مضبوطی سے پکڑو، اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھا دیا ہے تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن ان پر افسوس، اس سے ان کی بیزاری ہی بڑھ رہی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے۔
اللہ پاک اور بہت ہی برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہاری یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس غرض سے کان لگاتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحرزدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو۔ دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں۔ سو کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ تم میرے بندوں کو سمجھا دو اے پیغمبر کہ ان کے جواب میں وہی بات کہیں جو بہتر ہو، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جو بحث کی گرما گرمی میں ان کے درمیان فساد کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بندو، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے نہ سناؤ۔ تمہارا پروردگار تمہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو رحم کا مستحق سمجھ کر تم پر رحم فرمائے گا، یا چاہے گا تو عذاب کا مستحق سمجھ کر تمہیں عذاب دے گا۔ تمہارا کام بھی یہی ہے اے پیغمبر کہ انہیں دعوت پہنچا دو۔ ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح فضیلت کی بحث میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں تمہارا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو بدل سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ سمود کو ہم نے اونٹنی
اسی طرح کی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل؟ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں۔ تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ و تخویف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی ہے۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے مزید کہا دیکھ تو صحیح، یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجھی بن جا اور ان سے وعدے کر لے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور کارسازی کے لیے اے پیغمبر تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ لوگو تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، صرف وہی ایک یاد رہ جاتا ہے۔ پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو منہ موڑ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہی اپنا اعمال نامہ خوشی سے پڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہ ہوگی۔ اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ اے پیغمبر، قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کوئی دوسری بات ہم پر افترا کر کے پیش کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں مضبوط بنائے رکھا
تو بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو، اور ہماری اس سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، سو اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات کا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں بھی اسی طرح اٹھو اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے مزید براں ہے۔ تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو اس طرح اٹھائے گا کہ یہ اٹھانا محمود خلائق ہو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کہ وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا ہے اس طرح نکال کہ وہ عزت کا نکالنا ہو، اور خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے یہ ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی ہے، اس لیے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ٹھیک سیدھے راستے پر ہے۔ وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے۔ ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس میں اے پیغمبر تمہارے کسی ارادے و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ تم اس سے سرفراز ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم بہت سی نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان نہ گرا دو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان میں نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں ہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو
کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرہ یاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا دوسرے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کرتے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے۔ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار ہی نے اتاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو۔ اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو متنبہ کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔ اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اوپر جو نماز اے پیغمبر خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ تم اسی خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اہتمام رکھو اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے،
نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ الکہف۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں رکھا ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وہ اسی زینت پر ریجھے ہوئے ہیں، درا حالانکہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹھیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ ہم ان کی سرگزشت تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی، اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے، اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے، تو بشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا، اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا۔ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار، راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ اس کے نتیجے میں وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے، ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے، تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ خیر، اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو، پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیزہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے، اور اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔
اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔